اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو سی ایم صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مہربانی کرتے ہوئے یہاں پر پروجیکٹ کو منظور کرنے کے حوالے سے فراغ دلی کا ثبوت دیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسٹیج پر ادھر جی، اسٹیج پر تشریف فرما میں تمام دوست و احباب کا، سرکاری افسران کا، میرے سامنے میری جو ٹیم تشریف رکھتی ہے، صحافی حضرات ہیں، کیمرہ مین ہیں، جتنے بھی دوست احباب، اسپیشلی ایل ڈی اے کے سٹاف کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سی ایم صاحب، میری پولیٹکس کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ 2001 میں یہاں سے ہوا، اسی یونین کونسل سے ہوا، اور اسی یونین کونسل کے کچھ میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھیں، اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا 2001 میں، پھر 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں۔ یہ ساری ٹیم جو ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کا جو سفر ہوتا ہے اتنا لمبا، آج 22 سال ہو گئے مجھے اس علاقے کے اندر ایز اے ایک ادنا سا ورکر ہونے کے ناطے، کیونکہ میرا علاقہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی تقریر میں ضرور کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے لوگوں کی بات ضرور کروں گا جو دامے درمے سخنے جو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج تک کھڑے ہیں اور 22 سال سے کھڑے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ میری بات پہ لبیک کہا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی کہ جو میرے جوانی کے ایام تھے، الحمدللہ میں نے علاقے کی ترقی کے لیے وہ سرو کیے ہیں۔ علاقے کے اندر جس سڑک سے آپ گزر کے آئے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے اس روڈ کا افتتاح کیا تھا، لاہور کی ایک خوبصورت سڑک LOS جسے ہم کہتے ہیں وہ بنائی۔ یہاں پر ہاسپٹل جو بنا ہے، سمن آباد ہاسپٹل، میرے بڑے بھائی میاں جوید اقبال صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ یار یہاں پر ہاسپٹل ہونا چاہیے، مختلف قبضے ہوئے ہیں، انہیں چھڑوانا ہے، راتوں رات وہاں سے وہ سارا کیا گیا، اور آپ کا 2 دن پہلے اس کو کیا گیا اور 2 دن بعد آپ کا افتتاح تھا اس ہاسپٹل کا۔ تو یہ 25 بیڈ کا تھا، آج ہم نے اس کو 60 بیڈ کے اوپر کیا، اور ایک خوبصورت ہاسپٹل آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے، اور یہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کمزور لوگ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ زچہ بچہ سینٹر بھی ہے اور یہ ڈائلیسس سینٹر بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے منسٹر ہیلتھ کے ساتھ یہاں وزٹ کر کے اس کو ڈائلیسس جو اوپر ہیں نئے بلاک بنا ہے اس میں ڈائلیسس سینٹر بھی لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ لوگ جب اپنی پرابلم لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار جب ان کی کہیں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہاں پر ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ سی ایم صاحب، صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں، اب کی بار جو یہ ٹنیور تھا، اس ٹنیور کے اندر بھی میں نے 2 ڈگری کالج اپنے علاقے کو دیے۔ سبزہ زار کے اندر ڈگری کالج جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وہ دیا ہے، وہ تقریباً مکمل ہونے تک پہنچ گیا۔ جو سکندریہ کالونی ڈگری کالج ہے وہ بھی نیا کالج دیا ہے، جو لاہور میں مثال نہیں ملتی کہ 2 کالجز دے رہے ہیں، اور دونوں بچیوں کے لیے ہیں، دونوں بیٹیوں کے لیے ہم نے بنا کے دیے ہیں، بہنوں کے لیے بنا کر دیے ہیں۔ شعیب نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا خواب تھا کہ یہاں پر ڈگری کالج ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اس خواب کو ہم نے پورا کیا ہے اور وہاں پہ ڈگری کالج جو ہے وہ دیا۔ سمن آباد ڈگری کالج 2001 میں آیا تو وہاں پر اس وقت 2500 بچی پڑھتی تھی، آج وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ 7000 بچی پڑھتی ہے۔ وہ ڈگری کالج نہیں، پوسٹ گریجویٹ اس کو میں نے کالج کروا کے دیا، اس کے اندر نئے بلاکس اب بھی بنائے ہیں، اب بھی اس دور میں بھی میں نے بنا کر دیے ہیں۔ میں نے جتنی گراؤنڈز ہیں، سمن آباد ڈونگی گراؤنڈ ہو، کسی بھی لاہور کی کسی پارک سے کمزور گراؤنڈ نہیں ہے، خوبصورت گراؤنڈ ٹریک بنا کے دیے ہیں، لیڈیز پارک ڈیولپ کیے ہیں۔ حلقے کے اندر قبرستان کا مسئلہ تھا، وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے میں نے سبزہ زار جے بلاک کے اندر لے کے دیا ہے۔ پھر ایچ بلاک کے اندر جنازگاہ بنائی ہے، خوبصورت جنازگاہ تھا کہ آخری جہاں پر جانا ہے کم از کم وہاں پر نماز تو ٹھیک طریقے سے ہم پڑھ سکے گرمی سردی کے حوالے سے۔ علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ والا انڈر پاس ہو گیا، بابو صابو کے معاملات ہو گئے، اور ایک لاہوریوں کے لیے اور خوشخبری ہے کہ شادرہ میں بھی ہم نے تقریباً 8 ارب روپے کا، لاہور کی انٹرسز ہیں، 8 ارب روپے کا پروجیکٹ منظور کیا ہے۔
سگیاں کا بھی کیا, سگیاں کا پایا تکمیل تک ہونے جا رہا ہے, اور جو یہ والا ہے شادرے والا وہ انشاءاللہ کل ہم اس کی اوپننگ کریں گے. تمام سی ایم صاحب جتنے اسکول تھے آپ کے وقت میں بھی ہم نے مسنگ فیسلٹی, نئے بلاکس, اپنی بچیوں کی تعداد کو زیادہ کیا تاکہ وہاں پر بچیاں زیادہ سے زیادہ داخل ہو سکیں. میری ہمیشہ ساری کاوش یہ رہی ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم اسکول میں لے کر آئیں, بچیوں کو ہم پڑھائیں, کیونکہ بچیوں کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں. جب ہم نئی بچیوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ فوکس میں نے اس پر بھی کیا کہ میرے علاقے کے اندر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جناب سی ایم صاحب, پروجیکٹ کے پیچھے لگنا, منظور کروانا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک پولیٹیکل ورکر, اور پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ جو دوست و احباب ساتھ ہیں ان کا ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے ان کا ایک بانڈ رہا ہے, ایک لگن رہی ہے. اس کی بنا پر وہ میرے لیے بڑی موٹیویشنل ہوتا ہے کہ ہم نے علاقے کے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں. سیاسی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب, یہ جو بھی ایک خرید و فروخت کا عمل ملک کے اندر جو شروع ہوا ہے, جو کہ 85 سے لے کر ان شریفوں نے اور پیپلز پارٹی نے یہاں پر شروع کیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی لوگ 85 کے زخم بھولے نہیں, 85, 88, 90, 93, 96 جو گند یہ کرتے رہے ہیں, جتنا انہوں نے گند کیا ہے, جتنے انہوں نے یہاں پہ میلے مواشیے لگائے ہیں, جتنے انہوں نے خرید و فروخت کا عمل کیا ہے, اور پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے میں نواز فیملی کا اور زرداری فیملی کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے. اور پھر ایک دفعہ وہ پاکستانی سیاست کو پلوٹ کرنے آ گئے یا گندا کرنے آ رہے ہیں. پھر ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ ملک کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ جائز ہے, اور انہوں نے اپنا سارا پیسہ یہاں سے اٹھا کے باہر دوسرے ملکوں میں لے گئے. اس ملک کے اندر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, یہ صرف اور صرف واردات ڈالنے کے لیے اس ملک کے اندر آتے ہیں, اور واردات ڈال کے پیسہ اکٹھا کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اب پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے 13 کی 13 پارٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید ہم پنجاب اسمبلی پہ شب خون ماریں گے اور پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایم پی ایس کو میلہ مویشیاں کی طرف لے کر جائیں گے اور وہ سارا پھر معاملہ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح کا عمل بھی کرو گے پبلک ساری دیکھ رہی ہے. تم لوگوں نے پہلے بھی 3 مہینے کیا, حمزہ کو بنایا, عدالت نے کہا وہ غیر قانونی ہے, اس کا نام بھی پھٹی پہ نہیں لکھا جائے گا کبھی بھی ایز اے سی ایم کے طور پر, اور اس کو نہ صرف ختم کیا, اور اب یہ پھر ایک شب خون مارنے جا رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو ناکامی ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی انشاءاللہ جیت ہوگی. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر. بلا کسی تاخیر کے میں ریکویسٹ کروں گا حماد اظہر صاحب سے کہ وہ آئیں, بڑے ینگ ڈائنامک ایمرجنگ لیڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعلیٰ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, ایل ڈی اے کے افسران, سینئر وزیر اسلم اقبال صاحب, سب سے پہلے تو چوہدری صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے سابقہ NA 126 کہلاتا تھا, اور جب میں نے 2013 میں یہاں پہ الیکشن لڑا تب NA 121 کہلاتا تھا, اور 2013 سے 2018 کے درمیان اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رکن تھے جو الیکٹ ہوئے تھے, 2 یہاں پہ مسلم لیگ نون کے MPs تھے جو یہاں سے MP الیکٹ ہوئے, وہ ان کے پاس 5 وزارتیں بھی تھیں, صوبائی 5 وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں. لیکن الحمدللہ ابھی ہماری 5 سال کی مدت تو مکمل نہیں ہوئی, 2018 سے 2022 ابھی 1 سال کی مدت پڑی ہے, لیکن 4 سال کے اندر اس حلقے کے اندر جس میں سبزہ زار, گلشن راوی, بابو سابو, سمن آباد, چوک یتیم خانہ, یہ تمام علاقے جو ہیں یہ آتے ہیں. کچھ بند کے نیچے کا علاقہ, شاہین آباد کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے, پکی ٹھٹھی کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے. یہ سارے علاقے آج 2018 سے ان کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا الحمدللہ اس کے اندر فرق ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف جو میرے ذریعے کام ہوئے 3 ارب 33 کروڑ اور 80 لاکھ کے منصوبے اپرووڈ ہیں, جس میں سے 2 ارب 22 کروڑ 80 لاکھ کے منصوبے
اپنی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. 1 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ابھی انڈر ایکسیکیوشن ہیں, اور چوہدری صاحب ابھی مزید آپ نے 1 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ یہاں پہ عنایت فرمائے ہیں مجھے, جس کے ابھی مختلف ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے اس کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہوگا, اور خاص طور سے جب سے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ اب مسائل, اور جن علاقوں کے اندر وسائل ماضی میں کم دیے گئے, وہاں پہ اب جس تیزی کے ساتھ مسائل حل کیے جا رہے ہیں, اس کی پہلے ہمیں نوید نہیں ملتی, اور اس کے چوہدری صاحب آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا چوہدری صاحب کہ یہاں پہ ہمارے حلقے کے 4 مین چوک ہیں. صرف ہمارے حلقے کے تو نہیں, لاہور پورے کے سب سے بڑے چوک وہی ہیں. ایک چوک یتیم خانہ ہے, ایک چوک بابو صابو ہے, ایک موڑ سمن آباد ہے, اور ایک گلشن راوی کا یہ ٹی جنکشن جس کا آج آپ نے جہاں پہ ہم گئے تھے, ڈبل سڑکوں کا چوک اسے کہتے ہیں. پچھلے سال ہم نے بابو صابو چوک کی ری ڈیزائننگ مکمل کی, اور وہ ٹیڑھا میڑھا سا چوک تھا موٹر وے سے اتر کے, اور اتنی شاندار موٹر وے, اور نیچے آپ اتریں تو کیونکہ غریب لوگ جو تھے وہ یہاں رہتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا نہیں توجہ دی گئی, تو ایک تو اس کو مکمل کیا گیا. اور چوک یتیم خانہ جس کے اوپر سے اتنی مہنگی اورنج ٹرین گزرتی ہے, وہ نیچے سے بالکل اس کا برا حال تھا, اس کو بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. اور سوئی گیس, اور جتنے میں نے آپ کو کام گنوائے, سوئی گیس اور بجلی کے کام جو اس علاقے میں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, اور وہ بھی تقریباً کوئی 1.5 سے 2 ارب روپے کے کام ہیں جو ہم نے یہاں پہ مکمل کروائے ہیں. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ میڈیا سارا یہاں پہ موجود ہے, کہ اس وقت پورے پاکستان کی نظر معیشت کے اوپر ہے. اور کل ہم نے جنیوا کے اندر دیکھا کہ ساری دنیا نے, ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے فنڈز دیے, لیکن ابھی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا معاشی مسئلہ یہ جو 8 ارب ڈالر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز ملے, ان سے حل نہیں ہوگا. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی معاشی پالیسی کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا اثر نو سے. 8 ارب ڈالر میں سے اکثریت وہ رقم ہے ورلڈ بینک کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی, جو پہلے سے منظور شدہ قرضے تھے, ان کا صرف نام بدل کے انہیں کلائمیٹ چینج کی زمرے میں لایا گیا. تو یہ پہلے سے جو ہمارے پروجیکٹڈ انفلوز تھے اگلے 3 سال کے, اس کے اندر ان کی کیلکولیشن شامل ہے, اور کوئی 1-1.5 ارب جو اضافی ہمیں قرضہ ملے گا اب, وہ بھی اگلے 3 سال کے اوپر محیط ہے. تو ہمارا جو موجودہ معاشی مسئلہ ہے, وہ معاشی مسئلہ اس کی آڑ میں حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے کریڈیٹرز اور IMF کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی, نمبر 1. اور نمبر 2, ایک نئی منتخب حکومت ہی اب اس ملک کو سہارا دے سکتی ہے. تو ہمیں اب یہ گیمکری جو شہباز شریف کا ایک ٹوکن بن چکا ہے گیمکری کا, اسے ہمیں باہر نکل کے اب ہمیں سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اس معاشی مسئلے کو حل کرنا پڑے گا, ورنہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا اور دیر بہت زیادہ ہو جائے گی. بہت شکریہ. شکریہ. قاتین و اسرات, مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے, علامہ صاحب نے کہا تھا, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی سے کہ وہ آپ سے خطاب کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں اسلم اقبال صاحب, حماد اظہر صاحب, ارشاد ڈوگر صاحب, عامر جان کمشنر